ان کی پوری کنسنٹریشن یہ ہوتی ہے پاور اور چوری. سب سے پہلے انہوں نے ٹیکنوکریٹس رکھے. سب سے پہلا ان کا جو ٹیکنوکریٹ تھا، عمران خان کی غلطی نہیں، سب سے پہلا جو ٹیکنوکریٹ تھا اس ٹیکنوکریٹ کا نام تھا اسد عمر. اور عمران خان صاحب پاکستان میں یہ منجن بیچتے، میں تو وہاں تیل لینے گیا تھا، میں تو وہاں گندم لینے گیا تھا سستی، حالانکہ سب جھوٹ بول رہے تھے عمران خان صاحب. پکڑا کون گیا ہے بھائی؟ یہ بتا دیں کس کو پکڑا ہے آپ نے؟ ایک آدمی کو بتا دیں جو کرپشن کے لیے اس وقت جیل میں ہے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا ہندی انالیسس میں. جس پرکار پاکستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، وہیں بھارت دن پرتی دن ترقی کر رہا ہے. پاکستان میں مہنگائی سے ہاہاکار مچا ہوا ہے، لیکن عمران خان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان کی ڈرامے بازی نے پورے پاکستان کا چکا جام کر کے رکھا ہوا ہے، جس سے پاکستان میں کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی ہے. وہیں پاکستانی میڈیا اجیت ڈوبھال جی سے بہت ہی خوف کھائے ہوئے بیٹھا ہے. جس پرکار اجیت ڈوبھال جی نے پاکستان کی بینڈ بجائی ہے، اس سے پورا پاکستان ہلا ہوا ہے. تو پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، چلتے ہیں ویڈیو کی اور. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، سارے معاملات ٹھیک تھے. سو کالڈ امپورٹڈ حکومت نے آ کر معاملات خراب کر دیے. ڈالر تو 10-10 روپے کا بک رہا تھا، بچوں کے رسالوں میں سے نکال کے ڈالر خرچ کر رہے تھے، ہے نا. تب ڈالر تو بہت سستا تھا. یار یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ارے بھائی، ڈالر جس کو اس وقت، میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو، اس وقت 60 روپے کے آس پاس ہونا چاہیے تھا. نہیں، آپ کو برا لگ رہا ہوگا نا، آپ کہہ رہے ہوں گے نان سائنٹیفک ہیں. میں بھی یہاں پاپڑ بیل کے تو نہیں پہنچا بھائی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنب کیا گیا، امریکنز نے سنب کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جب ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ان کو جا کے وہ سارا کچھ کرنا پڑا. پرابلم یہ ہے کہ جو گند ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے اس کو صفائی پھر ملٹری لیڈرشپ کو کرنی پڑتی ہے، اور ملٹری ڈپلومیسی انوالو ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے موسٹ ریسنٹلی جب لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے یو ایس نیشنل سیکیورٹی جیک سولیون سے اور سی آئی اے ڈائریکٹر ولیم جے برن سے ملاقات کی، تو اس میں انہوں نے ظاہری بات ہے وہ جو ماضی کا جو بیک لاگ تھا، جو ڈسکشنز نہیں ہوئی، وہ ڈسکس کی تھی. اچھا، مزے کی بات ہے پاکستان میں ایک پوسٹ ہے، اس کا نام ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نارملی یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ہوتا ہے، جو حکومت کو وہ دیتے ہیں، جس طرح کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے موعد یوسف دیا. اب کیونکہ حکومت کے نہیں آنے والی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اتنے جو ہے وہ گرم جوشی نہیں ہے، تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی کوئی نہیں ہے، وہ پوسٹ ہی خالی ہے، وہ آفس ہی نہیں کام کر رہا. اور ظاہری بات ہے وہ کام پھر ڈی جی آئی کو کرنا پڑے گا یا فوج ڈائریکٹ کر لیتی ہے. اور موعد یوسف صاحب جو ہیں ان کا جو جس آفس میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ وہ نیشنل سیکورٹی، اچھا مزے کی بات ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی بن گئی ہے. اچھا جب نیشنل سیکورٹی پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے والا آفس میں کوئی نہیں ہے تو وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگی؟ ادھر بھارت میں دیکھیں کہ کس طرح اجیت ڈوبھل جو ہیں وہ مسلسل کنٹینیوسلی پلان بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور نریندر مودی کی وہ ایک عام کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے ایک پورا جسے کہتے ہیں نا پورے کا پورا خطے میں ایک سکیچ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا پلاننگ ہے. بڑے انڈین اوشن ہو، پیسیفک اوشن ہو، یا پاکستان ہو، یا ساؤتھ ایشیا ہو، یا مڈل ایسٹرن ممالک ہو، انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ایک پراپر کس طرح جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ فریم ورک کے تحت کس طرح چلنا ہے، یا وہ جو آرگنائزڈ ہیرارکی ہے اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو اچیو کرنے میں. یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے شاید آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موعد یوسف اپوائنٹ ہوئے تو ان کے ساتھ بھارت بات کرنا چاہ رہا تھا اور بہت سارے ممالک بات کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں تھی. یہی نہیں پتا تھا فار whom he works. Does he really work for the establishment or does he work for the prime minister? So پھر اس کی کلیریفیکیشنیں دی گئیں کہ نہیں یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آفس کی کیا ویلیو ہے. جب دیکھیں جب کسی ملک کے اندر ادارے مضبوط نہ ہوں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. پھر انڈیویجولز اداروں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب ظاہری بات ہے یہ جو پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو ملتا تھا، لیکن ابھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ امریکن سے مل کے آئے ہیں اور انہوں نے برف پگھلانے کی کوشش کی ہے. اور اب پرابلم یہ ہے کہ اصل انگیجمنٹ کہاں ہونی ہے؟ افغانستان تو کلوز ہو گیا، اب کس کے اوپر انگیجمنٹ ہوگی؟
दाइश के ऊपर, इस्लामिक स्टेट के ऊपर। अब अमेरिकन को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और अगर आप अमेरिकन की वो सारी पढ़ें, स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो वो कहते हैं भाई ये जो इमरान, जो साबिक वजीर आजम जो हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा प्रमोट किया है, इन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, इन्होंने झूठ बोले हैं। वो कहा जी हम इन झूठों के, इन झूठ जो बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई है, इसको हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बीच में नहीं आने देंगे। और ये सब वो एक जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, ये फजूल तरीन चीज, सारी बात है, इसको अमेरिकन ने भी देखा है, क्योंकि इमरान खान ने जो एंटी वेस्ट एजेंडा लिया है, वो भारत, अगर आप उसको तरफ देखें, जितना वो इस वक्त यूरोप और अमेरिका के करीब है, पाकिस्तान तो उस पर अशीर भी नहीं है। और मुझे दुख इस चीज का होता है कि हम जब वेस्ट के साथ एंगेज होते हैं, अमेरिका के साथ एंगेज होते हैं, तो सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है। आज देखें नरेंद्र मोदी वहां जापान में बैठ के किन किन एरियाज पे काम कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो वो अल्फाज भी नहीं सुने होंगे जिन जिन इश्यूज के ऊपर कोऑपरेशन जो है दोनों ममालिक कह रहा हूँ, इस तमाम ममालिक जो है वो कर रहे होंगे। इनकी पूरी कंसंट्रेशन ये होती है पावर और चोरी, बस। आखिर 40 साल मैं सर्विस में गुजारा हूं, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता था 3.5 साल के लिए तक, और मुझे जाता है इनका दिमाग कैसा काम करता है, व्हाट फैक्टर्स किस चीज से मोटिवेट होते हैं। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ उनकी फैमिली अमीर तरीन बनती हो और सब पूरा मुल्क खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये फिनोमेना जो है ये कैसे हो सकता है सिर्फ पाकिस्तान में? मुझे बताएं। अगर करप्शन नहीं होता, और सबको पता है करप्शन होता है, सब जो लोग उधर बैठे हुए हैं देख सकते हैं। पकड़ा कौन गया है भाई, ये बता दें, किसको पकड़ा है आपने? एक आदमी को बता दें जो करप्शन के लिए इस वक्त जेल में है।